بغداد کی خاموش گلیوں میں ایک ایسی خانقاہ تھی جہاں نور، علم اور روحانیت کا چراغ ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر آنے والا سکون دل پاتا اور اپنی روح کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتا۔ اس خانقاہ کے مرکز میں ایک عظیم ہستی تشریف فرما تھی جنہیں دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے ہر شخص کے دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہو جاتی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کے پاس آتے، علم حاصل کرتے اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے۔ انہی مریدوں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن ایک نہایت سادہ اور نیک دل نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں سچائی جھلکتی تھی۔ جب وہ پہلی بار عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک عجیب جذبہ تھا۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا، ذکر کرتا اور اپنے شیخ کی ہر بات کو دل و جان سے مانتا۔ دوسری مرید بھی اس کی محنت اور اخلاص کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ غوث پاک بھی اس کی لگن سے خوش تھے۔ آپ اکثر فرماتے، یہ نوجوان اگر اسی طرح ثابت قدم رہا تو ایک دن بلند مقام حاصل کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور حسن کی عبادت میں مزید نکھار آتا گیا۔ اس کے دل میں نور بڑھتا گیا اور وہ روحانی لذت محسوس کرنے لگا۔ کبھی کبھی اسے عبادت میں ایسا سکون ملتا کہ وہ خود کو دنیا سے کٹا ہوا محسوس کرتا۔ اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی تھی جسے وہ اپنی کامیابی سمجھنے لگا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اس کے امتحان کی ابتدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ حسن کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا۔ میں باقی مریدوں سے بہتر ہوں، میں زیادہ عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ خیال پہلے تو معمولی تھا مگر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اب وہ دوسرے مریدوں کو کمتر سمجھنے لگا۔ جب کوئی مرید کسی مسئلے میں غوث پاک سے رہنمائی لیتا تو حسن دل ہی دل میں سوچتا، یہ لوگ خود کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر بات کے لیے شیخ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ایک دن عبد القادر جیلانی نے تمام مریدوں کو ایک خاص وظیفہ دیا اور فرمایا، اسے پابندی سے پڑھو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تمام مریدوں نے سر جھکا کر حکم قبول کیا مگر حسن کے دل میں ایک اور خیال آیا، مجھے اس وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو پہلے ہی اللہ کے قریب ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ وظیفہ چھوڑ دیا۔ یہی اس کی نافرمانی کا آغاز تھا۔ ابتدا میں اسے کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ وہ پہلے کی طرح عبادت کرتا رہا مگر چند دنوں بعد اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ عبادت میں وہ سکون نہ رہا، ذکر میں لذت ختم ہو گئی، دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ اب وہ نہ دن کو چین پاتا نہ رات کو سکون۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے دل پر ایک پردہ سا آ گیا ہے۔ وہ جتنا بھی عبادت کرتا دل میں روشنی پیدا نہ ہوتی۔ آخرکار وہ سمجھ گیا کہ اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک رات وہ تنہائی میں بیٹھا تھا جب اس کے دل میں اچانک خیال آیا، میں نے اپنے شیخ کی نافرمانی کی، یہی میری تباہی کی وجہ ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اگلی صبح وہ شرمندگی کے ساتھ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے بولا، حضور، میں نے آپ کی نافرمانی کی، مجھے معاف کر دیں۔ غوث پاک نے محبت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے حسن، جو اپنے شیخ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ عاجزی اور اطاعت سے گزرتا ہے، نہ کہ غرور سے۔ آپ نے حسن کو حکم دیا کہ سچی توبہ کرے، دوبارہ وظیفہ شروع کرے، عاجزی اختیار کرے۔ حسن نے فوراً توبہ کی اور اپنے رویے کو بدل لیا۔ چند دنوں بعد اس کے دل کی حالت بدلنے لگی، سکون واپس آ گیا، عبادت میں لذت پیدا ہو گئی اور اس کا دل دوبارہ نور سے بھر گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ عاجز اور فرما بردار ہو چکا تھا۔ حتمی سبق یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، غرور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شیخ اور استاد کی اطاعت میں کامیابی ہے، توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔
ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔